ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف، بہت سارے سوالات وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے، کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت۔ تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے جو عیسائی تھا اس نے کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے۔ کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے، وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی، پھر آسمان وہ سب سنانے لگے، اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے، جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے، وہ پادری کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی۔ کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو۔ ابو سفیان نے سنایا، کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں، لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی یہ رجب کی کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے عبادت کرتے۔ سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو دروازہ بند نہیں ہوا تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر۔ وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے۔ صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا؟ میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے۔ تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے؟
सारे उलमा को बुलाकर पूछा, सब इस गुत्थी को सुलझाने से रह गए, आजिज थे, उस वक्त से गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। अबू सुफियान तुम्हारा शुक्रिया, वो गुत्थी भी सुलझा दी। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान मुंह लटका कहा, मैं तो ये किस्सा इसलिए सुना रहा था कि मैं कह दूं कि सबसे झूठा किस्सा है। ये पादरी कैसा है कि कहता यही सबसे सच्चा किस्सा है, यही सबसे सच्चा किस्सा है। कहा यकीनन तुम जो कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि वो दरवाजा जो खुला था वो किसी और के लिए नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। खुद मेरे आका ने, मैंने मेराज का वाकया शुरू करते ही बताया था, हुजूर ने खुद फरमाया जब मैं बैतुल मुकद्दस गया था तो दरवाजा खुला हुआ था। वो पादरी कहता है उस रात दरवाजा खुला ही रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई मिनो आन थी। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने, लेकिन अब मैं चंद ही बातों के साथ अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये वक्त गुजरता जाएगा और मेराज का वाकया खत्म नहीं होगा। अब आप सोचें, वाकया सुनाने के लिए रातें ना काफी, लेकिन मेरे मुस्तफा के लिए सफर कितना छोटा है। रब तबारक व तआला यही आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ कि आला हजरत बैठे हुए थे, एक साहब मोहसिन काकोरवी साहब एक कसीदा लिख करके लाए और कहा कि मैं मेराज का कसीदा लिख करके लाया। उसमें गंगा जल काशी मथुरा का जिक्र था। तशबीह देने के लिए शायर करते हैं, कभी जो है महबूब को लैला कहते हैं, कभी अपने हबीब को मजनू कहते हैं। सब लैला मजनू होते नहीं, लेकिन नाम दिए जाते हैं शायरी में। कभी जो है शराब का जिक्र होता है, मैं का जिक्र होता है। हकीकी ये धतूरा शराब नहीं होती, लेकिन शायर इस्तिआरा के तौर पर लेते हैं। इसी तरह वो काकोरवी साहब गंगा जल मथुरा काशी से तशबीह देते हुए कहा सफर मेराज का। आला हजरत उस वक्त सो रहे थे, जोहर की नमाज पढ़कर आए। काकोरवी साहब कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे, असर के बाद सुन लेंगे। आला हजरत आला ईमान वाले। आला हजरत जब हुजूर को किसी बात से तशबीह भी देते थे ना, तो वो बड़े आला किस्म से। किसी ने कहा, आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े मैले हो गए थे, यानी गर्द और गुबार लगती है तो क्या कहते मैले हो गए। आला हजरत ने फरमाया खबरदार खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला ना कहें, वो मैले नहीं होते। फिर जो चीज धूल गुबार लगती मैला ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे। अदब सीखो बरेली वाले से। आला हजरत फरमाते ये क्यों नहीं कह सकते कि मिट्टी गर्दो गुबार ने मेरे मुस्तफा के दामन को चूम लिया, मिट्टी चूम रही थी, ये क्यों नहीं कह सकते। नजर वही ऐनक की बात है, तुम जैसा देखोगे वैसी चीजें आएंगी। तो काकोरवी साहब ने कसीदे के 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, काशी गंगा जल बाद में सुनेंगे। असर की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत सुन्नत पढ़ने के लिए गए। सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है। सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदा मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर 2 शेर 3 शेर। असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा करके आए। काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने। आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के। आला हज़रत से पूछो क्या कहते ये तारे क्या हैं? वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर
کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے، ایک شعر میں سننا ہے، جھوم جائیں گے ہم، جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں۔ تجھے اعتراض ہے کیوں، پیٹ درد کیوں ہوتا ہے، حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے، جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا، سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا۔ جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی، کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا، تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا، کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے۔ نعرہ رسالت سلمان صاحب، میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے، پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں؟ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف، سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان پانچوں کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں ہی ہے، یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں، سائنس کے نظریے کی ہے۔ لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا، اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا، کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے، ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، ہاں وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے، ہاں وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے۔
بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. ڈارون کا نظریہ تھا, لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا, اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دیں وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے, جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا, دور دیکھنے والی چیزیں, مائکروسکوپ پیدا کیا, خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں, یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں, حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے پیسہ, یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں, آج معراج کی شب ہے, کسی کو جانا ہے میں پابند نہیں کرتا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے, اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا